جب کبھی پاکستان اور انڈیا کے درمیان کشیدگی کی بات ہوتی ہے تو سرحدوں، افواج اور سفارتی محاذوں پر تعلقات میں بگاڑ آنے کے ساتھ ساتھ دونوں ممالک کے درمیان پانی کے معاملے پر بھی کشیدگی شروع ہو جاتی ہے۔ یہی صورتحال پہلگام میں عسکریت پسندوں کے حملے کے بعد بھی پیدا ہو گئی، جس کے تحت انڈیا نے سینتاس معاہدہ معطل کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یہاں جاننا یہ ضروری ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان سینتاس معاہدہ کب اور کیسے ہوا۔ معاہدے کا پہلے آپ کے سامنے پس منظر رکھتے ہیں۔ 1947 میں برصغیری تقسیم کے بعد جب پاکستان اور انڈیا دو الگ ریاستیں بنیں تو نہروں اور دریاؤں کا وہ نظام جو متحدہ ہندوستان میں موجود تھا، دو ممالک کے درمیان بٹ گیا۔ کیونکہ پاکستان کے بیشتر دریائی نظام کا منبع انڈیا میں تھا، اس لیے 1948 میں انڈیا نے دریائے بیاس، ستلج اور راوی کا پانی بند کر کے خطرے کی گھنٹی بجا دی تھی، جس کے بعد پاکستان کی زراعت جو مکمل طور پر انہی دریاؤں پر انحصار کرتی تھی، خطرے میں پڑ گئی۔ اس سنگین صورتحال کے بعد عالمی بینک کی ثالثی کے ذریعے پاکستان اور انڈیا کے درمیان 19 ستمبر 1960 میں سینتاس معاہدہ انڈس واٹر ٹریٹی طے پایا۔ اس معاہدے کے تحت تین مشرقی دریائے راوی، دریائے بیاس، دریائے ستلج انڈیا کو دے دیے گئے، جبکہ تین مغربی دریائے سندھ، دریائے جہلم، دریائے چناب پاکستان کے حصے میں آئے۔ معاہدے کے تحت پاکستان کو اپنے حصے کے دریاؤں پر مکمل حقوق دیے گئے اور انڈیا کو صرف بجلی پیدا کرنے یا آبپاشی کے مخصوص منصوبوں کے اختیارات دیے گئے۔ سینتاس معاہدے کی پاکستان کے لیے اہمیت کیا ہے؟ آبی وسائل پر کام کا وسیع تجربہ رکھنے والے ماہرین کہتے ہیں کہ سینتاس معاہدہ پاکستان کے لیے صرف ایک قانونی دستاویز نہیں، بلکہ یہ ایک لائف لائن ہے۔ ان کے مطابق اس معاہدے کے تحت پاکستان نے تربیلا اور منگلا جیسے بڑے ڈیم تعمیر کیے ہیں اور اپنی زراعت کو نہری نظام سے جوڑا ہے۔ برسوں میں انڈیا کی جانب سے مغربی دریاؤں پر ڈیمز اور آبی منصوبوں کی تعمیر نے پاکستان میں تشویش پیدا کی ہے۔ کشن گنگا اور رتلے جیسے منصوبے سینتاس معاہدے کی خلاف ورزی کے طور پر دیکھے گئے ہیں، جن پر پاکستان نے بین الاقوامی سطح پر اعتراضات بھی اٹھائے۔ عالمی بینک کے اس حوالے سے کیا کردار رہا؟ سینتاس معاہدہ کرانے میں عالمی بینک کا کردار نہایت اہم اور ثالثی پر مبنی تھا۔ عالمی بینک نے نہ صرف فریقین کے درمیان ثالثی کی بلکہ تکنیکی، مالی اور سیاسی سطح پر بھی مکمل تعاون فراہم کیا۔ 1947 کے بعد جب انڈیا نے پاکستان کی طرف بہنے والے دریاؤں پر ڈیمز اور نہروں کی تعمیر شروع کی تو دونوں ممالک کے درمیان پانی کا تنازع پیدا ہو گیا۔ پاکستان اور انڈیا کے درمیان براہ راست مذاکرات ناکام ہونے کے بعد 1951 میں 1951 میں عالمی بینک نے تنازع کے حل کے لیے ثالثی کی پیشکش کی۔ اسی تناظر میں عالمی بینک نے ہائیڈرالوجی، انجینئرنگ اور بین الاقوامی قانون کے ماہرین پر مشتمل ایک تکنیکی ٹیم مقرر کی۔ اس ٹیم نے پانی کی تقسیم کا فریم ورک تیار کیا اور یہ معاہدہ ممکن بنایا۔ معاہدہ کا ضامن ہونے کی حیثیت سے اگر فریقین کے درمیان کوئی تنازع پیدا ہو تو عالمی بینک بطور ثالث ایک بار پھر مداخلت کر سکتا ہے۔ ماضی کے اندر ہونے والی خلاف ورزیاں یوں تو 1960 سے لے کے 22 اپریل 2025 تک پاکستان اور انڈیا کے درمیان سینتاس معاہدہ قائم رہا ہے، تاہم ماضی کے اندر دونوں ممالک ایک دوسرے پر اس معاہدے کی خلاف ورزی کے الزامات لگاتے رہے ہیں اور انڈیا کی جانب سے معاہدہ ختم کرنے کی دھمکیاں بھی دی جاتی رہی ہیں۔ 2016 میں اڑی حملے کے بعد انڈیا کی دھمکی سامنے آئی تھی۔ 2016 میں اڑی حملے کے بعد انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی نے ایک بیان میں کہا تھا کہ خون اور پانی ایک ساتھ نہیں بہہ سکتے۔ نریندر مودی کے اس بیان کے بعد انڈیا نے دریائے جہلم پر تل بل پروجیکٹ دوبارہ شروع کیا، جس پر پاکستان نے اعتراض کیا۔ 2019 میں پلوامہ حملے کے بعد کیے گئے اقدامات بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پلوامہ حملے کے بعد بھی انڈیا نے اعلان کیا کہ وہ راوی، بیاس اور ستلج دریاؤں کا پانی مکمل طور پر انڈیا میں استعمال کرے گا، پہلے بھی کر رہا تھا معاہدے کے تحت، اور پاکستان کو پانی کی فراہمی بند کر دے گا۔ اس اعلان پر پاکستان نے شدید رد عمل ظاہر کیا تھا۔ معاہدے پر نظر ثانی کا مطالبہ۔
یہ کب کب اور کس کس کی طرف سے کیا گیا، اس پر بھی ایک نظر دوڑاتے ہیں۔ جنوری 2023 میں انڈیا نے عالمی بینک کو ایک خط لے کر مطالبہ کیا کہ سندھ طاس معاہدے کی شرائط پر نظر ثانی کی جائے۔ اس خط پر پاکستان نے اپنے رد عمل میں کہا تھا کہ سندھ طاس معاہدہ بین الاقوامی طور پر ایک تسلیم شدہ معاہدہ ہے اور انڈیا کو اس کی خلاف ورزی کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ جنگوں کے دوران بھی معاہدہ برقرار رہا تھا۔ سندھ طاس معاہدہ ان چند بین الاقوامی معاہدوں میں شمار ہوتا ہے جو شدید تنازعات اور جنگوں کے باوجود بھی قائم رہے۔ ایک تو 1965 کی جنگ ہوئی، 1971 کی جنگ ہوئی اور اس کے بعد پھر کارگل کا ایڈونچر بھی ہوا تھا۔ پاکستان اور انڈیا کے مابین 1965 اور 1971 کی جنگوں میں حالات نہایت کشیدہ تھے۔ دونوں ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات بھی منقطع ہو چکے تھے، تاہم اس کے باوجود انڈیا نے مغربی دریاؤں کے پانی کی روانی کو نہیں روکا۔ معاہدہ تکنیکی سطح پر بدستور فعال رہا اور فریقین نے پانی کی تقسیم سے متعلق تعاون برقرار رکھا۔ اسی طرح 1999 کی کارگل جنگ جو کہ محدود پیمانے پر لڑی گئی، اس دوران بھی سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی کا کوئی واضح واقعہ ریکارڈ پر نہیں آیا۔ اب 21 اپریل 2025 کو بھارت کی طرف سے الزامات لگا کر پاکستان پر کہ پہلگام میں ہونے والی دہشت گردی جس میں 28 لوگوں کو ہلاک کیا گیا۔ اب 21 اپریل 2025 کو پہلگام میں جو دہشت گردی ہوئی جس میں 28 لوگوں کو قتل کر دیا گیا، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی شناخت کر کے ان کو قتل کیا گیا ہے۔ تو بھارت نے اس کا الزام پاکستان پر لگاتے ہوئے پاکستان اور بھارت کے سفارتی مشن بند کرنے کا اعلان کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ سندھ طاس معاہدے کو بھی معطل کر دیا۔ سندھ طاس معاہدے کا کیا مستقبل ہوگا، اس کے بارے میں آئندہ کی پاکستان اور بھارت کے مابین صورتحال پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ چلتے چلتے آخر میں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ معاہدہ سندھ طاس معاہدہ کراچی میں ہوا تھا اور اس موقع پر صدر ایوب خان اور جواہر لال نہرو وزیر اعظم بھارت نے دستخط کیے تھے۔ اس موقع پر عالمی بینک کا نمائندہ بھی موجود تھا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔